صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما حسن وسيدنا حسين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا زعیم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تمام نبیوں کے قائد، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے میں اپنی قبر انور سے نکلوں گا، اور جب لوگ وفد بن کر جائیں گے تو میں ہی ان کا قائد ہوں گا، اور جب وہ خاموش ہوں گے تو میں ہی ان کا خطیب ہوں گا، میں ہی ان کی شفاعت کرنے والا جب وہ روک دیے جائیں گے، اور میں ہی انہیں خوشخبری دینے والا ہوں جب وہ مایوس ہو جائیں گے۔ بزرگی اور جنت کی چابیاں اس روز میرے ہاتھ میں ہوں گی، میں اپنے رب کے ہاں اولاد آدم میں سب سے زیادہ مکرم ہوں۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی بزرگ ہستی کا
ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جن کی عظمت کے لیے اور کچھ بھی نہ کہا جائے، اور صرف یہ میں کہہ دوں کہ یہ وہ ہستی ہے جن کے مرید امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے مؤلف جو تھے وہ تھے، تو ان کی عظمت کا اہل علم کو اسی سے اندازہ ہو جاتا۔ ان سے جن اولیاء کاملین نے علمی اور روحانی استفادہ کیا، ان میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں گرامی بھی آتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ ہستی تھے جن کا دل روشن تھا، جن کا دماغ روشن تھا، جن کی روح روشن تھی، جن کی فکر روشن تھی، جن کا خیال روشن تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ کئی آپ کتابوں کے مصنف تھے، اور وہ جو علامہ نے کہا تھا کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، یہ وہ ہستی تھی جو ان کی محفل میں آتا تھا اور جس کی طرف توجہ کرتے تھے لمحوں کے اندر ایک عام انسان کو ولی کامل بنا دیتے۔ مجھے یاد آتا ہے شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بابا جی گوہر دین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیندر شریف والوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ بابا وہ ہے، یہ کتے پہ نگاہ ڈالے تو اس کو ولی بنا دیتا ہے۔ تو مجھے یاد آیا کہ ان کے ایک مرید جو تھے ان کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اصحاب کاف جو تھے، سعد الدین ان کے مرید تھے اور بڑے کامل شیخ ہوئے ہیں، ان کے دل میں خیال آیا کہ اصحاب کاف کے پاس بیٹھنے والا جو کتا تھا وہ بھی جنت میں چلا جائے گا اور وہ بھی ولیوں میں شمار ہو گیا تھا، کیا اس امت میں بھی ایسے لوگ ہیں؟ تو آپ ان کی دل کی، سعد الدین کے دل کی بات جان گئے اپنے بذا۔ اسی طرح بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے اور وہ آسمان میں تو سوراخ ہونا چاہیے تھا، وہ کس طرح گئے، کس طرح آئے؟ آپ نے فرمایا مجھے ایک کمرے میں بند کر دو، باہر سے بڑا تالا لگا دو۔ بڑا تالا لگا دیا، آپ باہر تشریف لے آئے، تالا وہیں لگا ہوا تھا، دیواریں وہیں تھیں۔ آپ نے کہا میاں یہ طور کی بات نہیں، یہ دور کی بات ہے، یہ موسیٰ کی بات نہیں، یہ حضور کی بات ہے۔ تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تصرف اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، وہ جہاں چاہیں، جس وقت چاہیں، جیسے چاہیں جائیں، یہ تم اس میں کیوں شک کرتے ہو؟ اور پھر ان کا جو سب سے مشہور واقعہ جو ہے وہ ہے کہ جب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا وقت آخری آیا اور ابلیس نے آ کر آپ پر حملہ کر دیا اور آپ کو وسوسے میں مبتلا کر دیا۔ اس نے کہا رب کہاں ہے؟ 100 دلیلیں رب تعالیٰ کے وجود باری تعالیٰ کی امام فخر الدین رازی نے دی، 100 ہی عقلی بنیادوں پر ابلیس نے وہ ختم کر دیں، ان کا جواب دے دیا، رد کر دی۔ یکدم آپ سینکڑوں میل دور تھے، آپ نے وہیں سے بیٹھ کے فرمایا کہ راضی کہو میں رب کو بے دلیل مانتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، آج وہ ہستی پاک حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ، مجھے جو آپ کی ساری سیرت جو میں نے آپ کو پڑھی اس میں جو کمال کی بات نظر آئی، اتنے بڑے ولی کامل، اور جب چنگیز خان نے حملہ کیا اور وہ جانتے تھے اور اس کے بیٹے بھی کہ یہ بہت بڑی شخصیت ہے، ان کا بڑا علمی روحانی مقام ہے، انہوں نے کہا آپ یہاں سے نکل جائیں، آپ چلے جائیں خوارزم سے، اور ہم باقی خوارزم شاہ کو مارنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے کہا ساری عمر تو یہاں درس و تدریس دی، ان لوگوں کے ساتھ رہا، اب آخری وقت میں ان کو چھوڑ کے کیسے جا سکتا ہوں؟ تو آپ وہیں لڑتے ہوئے تاتاریوں کے خلاف آپ نے جام شہادت نوش کر دیا۔ کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلے۔ آپ نے کہا میاں تم مجھے موت سے ڈراتے ہو، تمہیں نہیں معلوم شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ آج ہم ان کی بات کرنے جا رہے ہیں جو چڑیوں کو اتنی نگاہ سے طاقت عطا فرماتے تھے کہ بازوں کو پکڑ کے لے آتی تھیں چڑیا، ان کو یہ قوت ہوتی تھی۔ آپ کی بے شمار کرامات ہے، میری مراد حضرت نجم الدین کبریٰ شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں، آج ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں مفتی محمد فاروق القادری صاحب اور ان کے ساتھ ڈاکٹر محمد نوید اظہر صاحب ہیں۔ میں ابتدا کر رہا ہوں مفتی فاروق القادری صاحب۔ جی مفتی صاحب، حضرت نجم الدین کبریٰ، ایک نجم الدین صغریٰ بھی تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمہ اللہ سینٹرل ایشیا میں جو روس سے آزاد ریاستیں ہیں ان میں سے ایک ریاست ہے ترکمانستان، ازبکستان،
ازبکستان کے قریب ترکمانستان میں ایک شہر خارزم، اس کے قریب ایک بستی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی بھی اپنے زمانے کے اکابر اولیاء اور جلیل القدر علمی، عملی اور طریقت کے مشائخ میں سے ایک تھے۔ اس گھر میں آپ نے آنکھ کھولی اور والد گرامی کی صالحانہ تربیت کی بدولت آپ ابتدا سے ہی تراشے جانے لگ پڑے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے اپنے وقت کے جو بڑے بڑے نامور علماء تھے ان کے سامنے زانوِ تلمس طے کیا، اور یہ بھی دیگر اولیاء کی طرح آپ کی سیرت کا بھی اختصاص ہے کہ آپ نے علم کے حصول کے لیے، حکمت اور طریقت کے حصول کے لیے بہت زیادہ سفر کیے ہیں، جن میں آپ کے اسفار کو اگر دیکھا جائے تو آپ کی تقریباً زندگی کا 1/4 حصہ صرف سفر میں گزرا ہے۔ ٹھیک، مثلا عراق، شام، خراسان، ایون کہ آپ مکہ و مدینہ بہت سارے شہروں میں علم کے حصول کے لیے گئے۔ آپ کے مشائخ میں سے بہت بڑے بڑے نام ہیں، جن میں اس زمانے کے بڑے بڑے اولیاء میں سے حضرت شیخ اسماعیل قصری، حضرت شیخ عمار سہراوردی جو آپ کے شیخ طریقت بھی ہیں، جن کو عمار یاسر بھی کہتے ہیں۔ عمار یاسر بھی کہتے ہیں، اور یہ جو خود شیخ نجم الدین کبریٰ رحمہ اللہ کا جو سلسلہ طریقت ہے، یہ سہروردیہ سلسلے کی ایک برانچ ہے۔ اور یہ بھی یہاں بات بڑے لطف کی ہے کہ آپ خلیفہ ہیں شیخ عمار سہروردی کے، اور وہ حضرت سیدنا شیخ ابو النجیب عبد القاہر سہروردی رحمہ اللہ کے خلیفہ ہیں، جو سیدی غوث اعظم کے تربیت یافتہ اور آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ صحیح، یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ غوث اعظم کا فیض بھی ایک واسطے سے انہیں پہنچا، صحیح، اور آپ کا جو زمانہ ہے سیدی غوث اعظم کی 561 ہجری میں وفات ہوتی ہے، اور ان کی ولادت ہوئی 540 ہجری میں۔ صحیح، 21 سال انہوں نے زمانہ غوثیت کے بھی فیض پائے، اگرچہ شہر اور ہے لیکن اس زمانے کی برکات انہیں نصیب ہوئیں۔ اور یہ بات بھی بڑی روح افزا ہے کہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی شیخ بہاؤالدین رحمہ اللہ ان کے خلیفہ تھے، حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمہ اللہ کے۔ سبحان اللہ۔ اور جس طرح شیخ حضرت مولانا روم کو حضرت شمس تبریزی کی نگاہ نے بدل ڈالا، یوں ہی ان کو علم میں، مناظرے میں، بحث و تمہیس میں ید طولہ حاصل تھا، اور اسی میں یہ سرگرم تھے، تو ان کو حضرت بابا فرج تبریزی رحمہ اللہ کی نگاہ نے بدل ڈالا۔ ٹھیک، ادھر شمس تبریزی نے بدلا، ادھر بابا فرج تبریزی نے بدلا، تو اولیاء کی نگاہوں سے یہ تراشے گئے، اور پھر ایسی شخصیت بن کر ابھرے کہ آج تک ان کے علمی فیضان ان کی کتابوں کی صورت میں، اور ان کے طریقت کے فیضان ان کے مریدین اور ان کے سلسلے کی صورت میں مختلف ممالک کے اندر۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ وہ جب ان کو شیخ روز بھان رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے ان کو خط دیا تھا حضرت شیخ عمار یاسر کے نام، جو ان کے شیخ تھے، انہوں نے کہا جتنا تمہارے پاس پیتل تانبا ہے وہ میرے پاس بھیجتے جاؤ، میں اس کو سونا بنا دوں گا۔ بے شک ایسا ہی ہے جی۔ وہ کیا ہے جی کہ نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، یہ وہ سپاہ کی تیغ بازی، یہ نگاہ کی تیغ بازی۔ یہاں نظروں سے دنیا کو بدلا جاتا ہے، دل کی کائنات کو بدلا جاتا ہے۔ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکابر مشائخ میں سے ہیں، ایران میں ممتاز ترین شخصیت ان کو قرار دیا گیا ہے، اور سلسلہ کبرویہ اور سلسلہ ذہبیہ کے بانیوں میں سے ہیں، جن کا فیضان بہت سارے سلاسل میں سرایت کیا ہوا ہے، اور اسلامی ممالک میں ان کے متوسلین کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب اوپر جا کے یہ جنیدیہ سلسلہ بن جاتا ہے پھر؟ جی ہاں، مجھے ایسے لگ رہا ہے۔ جی ہاں، بہت سارے سلاسل کا فیضان جمع ہے، کیونکہ آپ ساری زندگی سیر و سیاحت میں مصروف رہے اور اکتساب فیض کرتے رہے، اور مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر روشنی ڈالی ہے کہ آپ کو کبریٰ کیوں کہتے ہیں، اچھا، نجم الدین کبریٰ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ طالب علمی میں ہی بہت بڑے عالم تھے اور مناظرہ کیا کرتے تھے،
اور جس کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوتا تھا اس پر غالب آ جاتے تھے، تو اس وجہ سے ان کو طامۃ الکبریٰ کہتے تھے، بڑی بلا۔ تو جب ان کی روحانیت ظاہر ہوئی تو طامہ کا لفظ جو تھا وہ حذف ہو گیا اور کبریٰ نام کے ساتھ باقی رہا۔ آپ کے کشف و کرامت کی مثالیں بہت زیادہ ہیں، سراپا کشف و کرامت تھے۔ ایسا ہوا ایک دفعہ کہ آپ کی خانقاہ میں ایک سوداگر آ گیا، اور وہ سوداگر صرف سیر و سیاحت کے لیے آیا تھا، کوئی منازل سلوک طے کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ آپ نے حالت وجد میں ایک نظر اس پر ڈالی تو اس کا باطن منور ہو گیا، روشن ہو گیا۔ واہ، اچھا سما بھی سنتے رہے ہیں؟ جی ہاں، سما۔ اچھا مجھے یہاں یاد آیا جو مفتی صاحب سے بات کی، شیخ نجم الدین صغرا جو ہیں یہ جہانگیر کے دور کے ہیں، یہ حضرت مجدد پاک کے بھی کوئی ان کی رہی؟ ہاں، یہ شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے ہم اثر تھے، یہ صرف عالم تھے، یہ عارف نہیں تھے۔ عارف نہیں تھے، اور ان کی کچھ بادشاہوں کے بڑے قریب ہوتے تھے، جی ہاں، بادشاہوں خط لکھتے تھے ولیوں کے خلاف، اور شیخ الاسلام کا لقب ان کو ملا تھا سرکاری سطح پر۔ تو یہ جو کشف و کرامت ہے یہ بھی ان کی بہت عمدہ مثالیں ملتی ہیں، اور منازل سلوک میں جو کیفیات ایک سالک پر وارد ہوتی ہیں اور کن کن منازل سے سالک گزرتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی اس کا ایک سنگ میل ہے۔ ان کی زندگی کا اگر آدمی مطالعہ کرے تو پتہ چلتا ہے کہ کیسے شیخ سے فیض حاصل کرتے ہیں، کیسے نفس کشی کرتے ہیں، اور اس سفر میں کیا کیا مشکلیں پیش آتی ہیں۔ سب سے بڑی بات ولایت میں اور تصوف میں یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو مار ڈالے، خواہشات نفس پر اچھی طرح کنٹرول کرے۔ جب تک نفس مغلوب نہیں ہوتا اس وقت تک ولایت نہیں ملتی۔ جب بھی یہ خیال آ جائے کہ میں کچھ ہوں تو پھر روحانیت زائل ہو جاتی ہے۔ میں ہو تو اس سے ملاقات نہیں ہو سکتی، میں بیچ میں سے نکلے تو پھر تو ہی تو ہو تو پھر بات۔ جی علامہ صاحب۔ جی، جس ہستی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ ہستی ہے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمہ وقت حضوری بھی حاصل رہا کرتی تھی۔ ہاں، حضوری والے تھے۔ آپ کے بارے میں وہ کنیت والی بات پھر سنا دیں اگر یہ بات ہے تو۔ وہ بھی سنا دیتے ہیں، اور وہ کنیت والی بات جو ہے وہ فواتح الجمال آپ کی کتاب ہے، فوائح الجمال و فواتح الجلال، اس کے اندر آپ کا یہ ذکر خیر موجود ہے کہ آپ کو اسکندریہ کے مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی موجود۔ واہ سبحان اللہ۔ تو آپ کے ساتھ جب حاضری ہوئی آقا کی خدمت میں تو کچھ کلام ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم و عرفان کی باتیں عطا فرمائیں، شرح صدر ہوا، تو پھر عرض کی حضور ہمارے ہاں عرب لوگ جو ہیں وہ کنیت عام رکھتے ہیں اور میری کنیت نہیں ہے، اور میری خوش بختی ہوگی کہ اگر آپ اپنی زبان مبارک سے مجھے کوئی کنیت عطا فرمائیں۔ اچھا، تو آقا نے فرمایا کہ آپ کی کنیت ابو الجناب ہے۔ تو انہوں نے بصراحت عرض کی حضور نون مشددہ ہے یا مخففہ ہے، جناب ہے یا جناب ہے؟ آپ نے فرمایا جناب ہے۔ جناب اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی علائشوں سے بہت زیادہ بچنے والا، واہ واہ، زاہدانہ زندگی کا سرچشمہ، خود بھی اعلیٰ درجے پر فائز اور دوسروں کو بھی کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے یہ آپ کو جناب کا، ابو الجناب کا جو ہے وہ کنیت کا ایک عظیم شرف حاصل ہوا۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ کو خود آقا کریم علیہ السلام کا دیدار دوبارہ ہوا، بارہا ہوتا تھا لیکن یہ چند ایک باتیں جو ظاہر ہوئی ہیں۔ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بھی وہاں پر موجود تھے۔ آقا کی زیارت کی، دست بوسی کی، حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کے ساتھ گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور عرض کرنے لگے کہ یہ کتابوں میں تو نہیں ہے لیکن مجھے یہ صدری طور پر، روحانی طور پر معلوم ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صافح علیًا دخل الجنہ، جو بھی ایمان والا مولا علی سے مصافحہ کرے گا وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ تو حضرت مولا علی سے عرض کیا کیا آقا نے واقعی آپ کی یہ شان بیان کی ہے؟ تو حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ فرمایا ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ من صافحنی فقط داخل الجنہ، جو میرے ساتھ مصافحہ کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آپ کو حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ سے، تو جو ہر روز سیدنا علی المرتضیٰ سے کرتے تھے مصافحہ،
ایمان والے راشدین روز معانقہ بھی کرتے تھے. سبحان اللہ, ان کے تو ذہن نصیب مقدر ہے ان کے. اور غازی صاحب اس سلسلہ میں ایک اور بات بھی میں عرض کرنا چاہوں, آپ کے ایک شاگرد تھے جو آپ سے حدیث روایت کیا کرتے تھے, آپ کے خلیفہ بھی تھے, احمد بن شہاب المقدسی. ان کے بارے میں شیخ ابن تیمیہ نے لکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ کا فیض تو اس قدر عام ہے نا کہ حضوری میں ہر وقت رہا کرتے تھے. یہ جو شیخ مقدسی تھے احمد, ان کو بھی یہ شرف تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری کی حالت میں 40 مرتبہ زیارت کی. اللہ, 40 مرتبہ دیدار کا شرف حاصل ہوا ہے. تو یہ ان کا فیض ہے, تو جن کے صدقے میں, جن کے فیض سے سرکار دو عالم علیہ السلام کا دیدار ہو رہا ہے, تو پھر ان کو آقا کریم علیہ السلام نے کتنا نوازا ہوگا. واہ واہ واہ. یہ ہستیاں وہ ہیں جنہوں نے دنیا کو فیض دیا ہے, سلسلہ بسلسلہ, نسل در نسل, یا صدر بصدر. لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے براہ راست حضور علیہ السلام سے بھی اکتساب فیض کیا اور اپنے شیوخ سے بھی. اور اسی لیے آپ نے ایک موقع پر اپنے حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ, جن کا بچپن تھا, وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو اس وقت ان کے والد گرامی بھی ساتھ تھے. تو انہوں نے کہا حضور مجھے کوئی نصیحتیں فرمائیں. تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں ایک بات تجھے بتاتا ہوں جو بات مجھے میرے شیوخ نے بتائی, اور وہ بات ان شیوخ کو ان کے شیوخ نے بتائی, اور ان کو حضرت مولا علی نے بتائی, اور ان کو خود آقا کریم علیہ السلام نے فرمائی. اور آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں جبریل نے عرض کیا, اور جبریل کو خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی حضور علیہ السلام کی آل پاک جو آئمہ اکرام کے نام یاد کرتا ہے, ہم اس پہ اپنی رحمتیں برسایا کرتے ہیں. جو ان کے اسماء مبارکہ یاد رکھتا ہے. تو آپ نے وہاں پر فرمایا, ان کو نصیحت کرتے ہو, فلا تظہر ھذا السر, یہ راز کسی پہ ظاہر نہ کرنا, الا من جربتہ من المریدین, سوائے اس کے کہ جو تمہارے مریدین میں سے کشتہ بن چکے ہیں. یعنی یہ راز ہے قدرت کا. یعنی اہل بیت اطہار کے اسماء گرامی جو ہیں ان سے بھی برکات کا نزول ہوتا ہے, وہ نام زبان پہ آئیں تو یہی مراد ہے. بالکل یہی ہے. تو اسی لیے تو وہ معلوم ہے نا کہ جو جنوں کا علاج کرنے کے لیے یہ سند پڑھی جاتی ہے, جنون کا علاج کرنے کے لیے, پاگلوں کے لیے بھی وہ درست ہو جاتے ہیں اس سے. تو یہ برکات ہے. اس کا مطلب ہے جو پہلے میں نے روایت عرض کی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی, ادھر حضرت مولا علی پاک کی, اور پھر ائمہ اہل بیت کی, یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ آپ کو ہمہ جہت یار غار کی, مولا علی پاک کی, اہل بیت اطہار کی تمام روحانیتیں حاصل, توجہات سب کی حاصل تھی. جی, فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا. بالکل, آپ پر بھی نگاہ تھی, اور جس پر آپ نگاہ فرماتے اس نگاہ سے اس کی بھی تقدیر بدل جاتی تھی. مولانا روم نے جو آپ نے واقعہ پیش کیا تھا ابتدائے کلام میں کہ کتے پر آپ نے نگاہ ڈالی, جب آپ کو اصحاب کہف کے کتے کی بات کہی گئی تو وہ کتا دیگر کتوں میں ممتاز ہو گیا. تو مولانا روم نے اس کو ذکر کیا ہے, اس بات کو اپنے شعر میں. ایک بات بڑی ضروری ہے, وہ رہ نہ جائے. حفیظ جلندری رحمۃ اللہ علیہ, شاہ نامہ اسلام والے, انہوں نے بھی اپنا واقعہ لکھا ہے. 10ویں جماعت میں تھے تو گجرات کے ایک بزرگ کے پاس لوگ آئے جن کے عقائد کچھ اور تھے, وہ اولیاء کو نہیں مانتے تھے. انہوں نے کہا جی آپ بڑے ولی اللہ ہیں, اتنے عرصے سے بارش ہو رہی, دعا کریں. انہوں نے کہا کتوں کی دعوت کرو, بارش ہو جائے گی. حفیظ جلندری وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ جو دوسرے مسلک کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ کیا فضول بات کی ہے جی, کتوں کی دعوت کرو. انہوں نے کہا اچھا تم نہیں کرتے, ہم کرتے ہیں. انہوں نے حلوہ پکوایا, چھوٹی چھوٹی وہ رکھی کٹوریاں سی, ان میں حلوہ رکھا, اور اپنے کتے کو کہا کہ جاؤ سب کتوں کو بلاؤ اور ان کی جو ہے دعوت کرو. اتنی دیر میں دیکھا غول کے غول کتوں کے آئے, انہوں نے حلوہ کھایا. حلوہ کھانے کے بعد انہوں نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور آوازیں نکالی. ابھی وہ کہتے ہیں آوازیں ان کی ختم نہیں ہوئی تھی کہ اتنی بارش ہوئی کہ 3 روز تک مسلسل بارش ہوتی, جل تھل ہو گیا. جی, وہ حدیث پاک الخلق و عیال اللہ احبہم الاللہ انفعہم لعیالہ, یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, جو اس کے ساتھ اس نے سلوک کرے اللہ کے ہاں وہ محبوب ہوتا ہے. مولانا روم کا وہ شعر, وہ فرماتے ہیں یک نظر فرما کہ مستغنی شوم از بنائے جنس, سگ کے شد منظور نجم الدین سگاں را سرور است. وہ فرماتے ہیں کہ اے شیخ ہم پر بھی ایک نگاہ کرم فرمائیں. مولانا روم کہہ رہے ہیں کہ ہم ماں سے واللہ ہر شے سے بے نیاز ہو جائیں. آپ نے تو ایک سگ پر نظر فرمائی, وہ سارے کتوں کا سردار بن گیا. مجد الدین رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ آپ کے مرید خاص تھے, اور خلیفہ بھی تھے آپ کے.
ان کو خوارزم شاہ کو لوگوں نے جا کے کان بھرے جیسے ہر دور میں ہوتا ہے. جی انہوں نے اس کے خلاف کوئی باتیں کی, خوارزم شاہ کو ڈر پڑا, انہوں نے ان کو شہید کروا دیا. جی بعد میں اس کو احساس ہوا بہت بڑی غلطی ہوئی, وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا, اس نے کہا جناب آپ معاف فرما دیں, ہم ان کا خون بہا بھی دیتے ہیں اور جواہرات لے کے آیا اور بڑی رقم لے کے آیا. آپ نے کہا نہیں, جو مجد الدین کا خون بہا ہے وہ بہت زیادہ ہے, اس کی قیمت تم ادا نہیں کر سکتے. اس نے کہا جی کیا قیمت ہے؟ فرمانے لگے اس کی قیمت خون بہا کی یہ ہے, خوارزم شاہ کا سر, نجم الدین کا سر اور ہزاروں سر یہ کٹیں گے. وہی ہوا. پھر کچھ مہینے بعد چنگیز کا حملہ ہو گیا اور واقعی وہ پھر بہت بڑے نقصان ہوئے. تو یعنی آپ کی نگاہ جو تھی وہ مستقبل کو کس طرح دیکھ رہی تھی, ایگزیکٹ بیان فرما رہے تھے. اچھا جی, پہلا تو وہی کہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دور حاضر میں کیا کرنا چاہیے؟ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل برحق ہے. آپ خواب میں اور بیداری میں اپنی زیارت کا شرف اپنے غلاموں کو عطا فرماتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب کیسے ہو, اگر کوئی آدمی چاہتا ہے, اس کی پہلی شرط تو محبت ہے. وہ اپنے دل میں ایسی محبت پیدا کرے کہ اس کی یہ منزل آسان ہو جائے. کیونکہ محبت جہاں لے کر جاتی ہے وہاں وظیفے, ورد اور ذکر لے کر نہیں جاتے. پھر بھی اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو اس منزل کے لیے تیار کرنا چاہے تو اسے یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ یہ منزل تقوی اور طہارت کے ساتھ سر ہو سکتی ہے. رزق حلال اور درود پاک کی کثرت, میرا خیال ہے یہ دو کام. جتنی پاکیزگی انسان کے کردار میں, افعال میں, اخلاق میں ہوگی, اتنی ہی یہ منزل آسان ہو جائے گی. طہارت کے بغیر یہ منزل حاصل نہیں ہو سکتی. اچھا جی مفتی صاحب, مزار شریف آپ کا کہاں ہے؟ ترکمانستان, خوارزم کے قریب بستی ہے خیوا, وہاں پر آپ کا مزار شریف. ٹھیک ہے جی. اپنا علامہ برکاتی صاحب بارش تھر میں انہوں نے کہا ہے, آپ بڑے جی بارش کے لیے جو ہے نا جی, یہ اصل میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ آزماتا ہے, بارش نہ دے کر اور کبھی بہت زیادہ دے کر. نماز استسقاء پڑھنی چاہیے. جی نماز استسقاء پڑھنی چاہیے, اور اس کے لیے جو ہے وہ اگر یہ کہا جائے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن حنیف کو جو دعائے وسیلہ عطا کی تھی اس کا بھی ورد کیا جائے تو اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں بارش کی صورت. اور اگر یہ دعا کی جائے, یا اللہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف معمر کے صدقے, وہ جیسے پہلے مانگتے تھے سیدنا ابو طالب, اس دعا کے صدقے جو سیدنا ابو طالب نے مانگی تھی, اس دعا کے صدقے بارش فرما دے تو ہو جائے گی. جی ڈاکٹر صاحب آپ بات فرما رہے تھے. جی میں ایک بات, تو شیخ سیف الدین آپ کے ایک مرید تھے, وہ ایک شب پوری ایک پانی کا برتن لے کر آپ کے دروازے پر کھڑے رہے. صبح آپ نے انہیں دیکھا تو آپ نے خوش ہو کر فرمایا کہ تمہارے گھوڑے کی لگام بادشاہ پکڑیں گے اور تمہارا گھوڑا دوڑائیں گے. ایسا ہی ہوا کہ بادشاہ وقت ان کے پاس آتا اور ان کو گھوڑا پیش کیا اور لگام پکڑی اور گھوڑا دوڑا, بدک گیا, اور یہ بڑے خوش ہوئے کہ حضرت نے فرمایا. ایک بڑی اہم بات یہ ہے جو آپ کر رہے تھے, بڑی انقلابی اور فکر کی بات ہے. آپ نے زندگی کا اکثر حصہ گزارا ہے اورنج اور گنج میں, جو خوارزم کا کیپیٹل تھا, دارالحکومت تھا. اور گنج وہ علاقہ اور شہر تھا جو صنعت میں, ترقی میں, تہذیب و تمدن میں نیشا پور اور بخارا کے ہم پلہ تھا, اور اسی میں بادشاہ وقت بھی بیٹھتا تھا. یہاں آپ نے زندگی کا اکثر, اور اسی میں جامعہ اور گنج تھا جہاں شیخ الحدیث امام فخر الدین رازی تھے, اور امام فخر الدین رازی آپ کے شاگرد تھے. اور گنج میں دو بھائی تھے, ایک جلال الدین کے ساتھ تھے قطب الدین. ان کا آپس میں اختلاف ہوا, اور ان حکمرانوں کے اختلاف کی وجہ سے بھی تاتاریوں کے لیے اس شہر کو تاہو بالا کرنا آسان ہوا. جلال الدین سمجھتا تھا کہ میں زیادہ اہل ہوں, قطب الدین سمجھتا تھا میں اہل ہوں, لیکن جلال الدین نے قربانی دی اور قطب الدین کے لیے یہ چھوڑ. مجھے تو لگتا ہے وہ مجد الدین رحمۃ اللہ کی جو شہادت ہے نا, من عاد علی ولی اسباب یہی بنتے ہیں, ظاہری اسباب یہی بنتے ہیں. جی ڈاکٹر شیخ جب شہید ہوئے نا تو آپ نے اپنے خلفاء اور مریدین سینکڑوں کی تعداد میں تھے جو اپنے وطن چھوڑ کے آئے ہوئے تھے, وہ بھی ساتھ شہید ہوئے. ہاں جی, ان سے کہا کہ آپ اپنے اپنے وطن میں چلے جائیں, مشرق کی طرف سے ایک آگ آ رہی ہے جو مغرب کی سرحد تک پہنچ جائے گی, آپ کو اجازت ہے آپ چلے جائیں. تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ہم آپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں. فرمایا کہ نہیں, مجھے یہاں سے جانے کا بھی حکم نہیں ہے اور آپ کو اجازت دیتا ہوں, آپ لوگ چلے جائیں.
تو کوئی 60-70 جو آپ کے مرید تھے وہ رہ گئے، ان کے ساتھ آپ نے جہاد کی تیاری کی اور تاتاری فوج جو تھی اس کا مقابلہ کیا۔ ایک تیر آپ کے سینے میں لگا، آپ پتھروں سے مقابلہ کر رہے تھے کیونکہ شہادت آپ کے مقدر میں تھی، تو پتھروں سے مقابلہ کر رہے تھے، ادھر سے تیر آ رہے تھے، ایک تیر سینے میں لگا، آپ نے جام شہادت نوش کر لیا۔ اور شیخ مجد الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جن کا آپ نے ذکر کیا، وہ سبب یہ بنا کہ وہ بھی بڑے درویش تھے اور خلیفہ تھے حضرت کے، وہ درویشوں کے حلقے میں ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اور ان پر سکر کی کیفیت طاری تھی۔ ان کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا، کہنے لگے کہ ہم بطخ کے انڈے تھے اور شیخ نجم الدین کبریٰ مرغی تھے۔ اچھا، انہوں نے ہماری تربیت کی، پھر ہم چوزوں کی طرح باہر نکلے اور دریا میں کود پڑے، دریائے معرفت میں، اور شیخ نجم الدین کبریٰ باہر رہ گئے۔ سکر کی کیفیت میں یہ جملہ ان کے منہ سے نکلا۔ ادھر حضرت نجم الدین کبریٰ تو سراپا کشف و کرامت تھے، ان کو اپنے کشف کے ساتھ معلوم ہو گیا کہ اس نے شیخ کی گستاخی کی ہے، گستاخانہ جملہ آپ کے منہ سے نکلا، در دریا میر، دریا میں ڈوب کے مر۔ اب جب وہ کیفیت ان کی ظاہر ہوئی شیخ مجد الدین کی تو بہت پچھتائے، انہوں نے سوچا کہ معافی مانگوں، یہ تو گستاخی ہے شیخ کے بارے میں ایسی رائے رکھنا۔ تو ایک اور ان کے پیر بھائی تھے شیخ سعد الدین ہموئی رحمۃ اللہ، جن کا پہلے میں نے ذکر بھی کیا، وہ حضرت شیخ کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو ان سے ریکویسٹ کی کہ حضرت جب سماع سنتے ہیں نا تو ان پر بڑی رقت طاری ہو جاتی ہے اور بڑی نرمی پیدا ہو جاتی ہے طبیعت، سماع میں تو ان کو شفا ملی تھی بہت شدید بیماری سے۔ تو ایسا کرنا کہ جب آپ پر وہ کیفیت طاری ہو تو مجھے بتا دینا، میں اس کیفیت میں جا کر معافی مانگوں گا، پاؤں پکڑ لوں گا۔ تو ایسا اتفاق ہوا، چند دن کے بعد وہ کیفیت حضرت پر طاری ہوئی تو انہوں نے ان کو بلا لیا۔ تو جب شیخ مجد الدین حاضر ہوئے تو پاؤں سے بھی ننگے تھے، سر سے بھی ننگے تھے، اور سر پر ایک پرات رکھی ہوئی تھی جس میں انگارے اٹھائے ہوئے تھے، اور سامنے آ کر مجلس میں کھڑے ہو گئے۔ تو شیخ کو سمجھ آ گئی کہ معافی مانگتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں معاف کرتا ہوں، دین اور ایمان تو تمہارا بچ جائے گا لیکن سر نہیں بچے گا۔ تو انہوں نے سوچا کہ دین ایمان بچ جائے تو چلو سر کی کیا بات ہے، وہ پاؤں پر گر پڑے۔ اب جب واپس آئے خارزم میں شیخ مجد الدین تو ایسا اتفاق ہوا کہ خارزم شاہ ناراض ہوا اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ اس کو دریا میں پھینک دو۔ اس کے آدمی آئے، انہوں نے شیخ مجد الدین کو دریائے دجلہ میں پھینک دیا۔ وہ بات جو تھی برحق ہو گئی۔ پھر خارزم شاہ آیا معافی مانگنے کے لیے کہ جناب مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ مجھے معاف کریں۔ فرمایا کہ نہیں، اس کی قیمت یہ ہے، تمہارا بھی سر میرا بھی سر، ہزاروں اکابرین کے سر، اور ملک اس کی دیت ہے، تمہارا ملک اس کی دیت ہے۔ اور فرمایا وَقَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، یہ تو تقدیر کی کتاب میں لکھا ہوا۔ تقدیر لوح محفوظ پہ انہی نظر ہوتی ہے؟ جی بے شک، جو اہل اللہ ہوتے ہیں، قلوب المؤمنین عرش اللہ تعالیٰ، اسی لیے ہے کہ مومنوں کے دل اللہ کا عرش ہے۔ تو لوح محفوظ تو عرش سے بھی نیچے ہے۔ لوح محفوظ است پیش اولیاء، اس طرح کا لفظ ہے، روبی نے فرمایا لوح محفوظ است پیش اولیاء، جو جن کے دل عرش ہیں تو لوح محفوظ تو عرش سے نیچے ہے۔ ٹھیک ہے، تو جن کی رسائی وہاں تک ہے، لوح محفوظ تک کیوں نہیں ہوگی؟ اور اس کے لیے آپ دیکھیے جو ابھی آپ نے بات فرمائی، اس ضمن میں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بیان فرمایا، جو ملفوظات شریف میں نقل ہے، آپ فرماتے ہیں وہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کا واقعہ، جن کا وصال حضرت کے وصال سے 2 سال پہلے ہوا ہے۔ تو انہوں نے یہ معاملہ کیا کہ جب ان کے وصال کا وقت آیا تو شیطان آ گیا، وہ میں نے سنا دیا واقعہ آپ نے۔ ہاں جی، اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی نگاہ کہاں تک جاری ہے؟ ہم نے کہا لوح محفوظ تک، تو یہ لوح محفوظ یہ ہے کہ ان کو مرتے ہوئے گمراہی سے بچا کے ان کا جو آخری ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار ان کے خاتموں پر ہے، اور زندگی کی جنت میں جانے کا دار و مدار زندگی کی انتہا پر ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ طبقات الشافعیۃ الکبریٰ کے اندر بیان کیا ہے ان کے القابات۔ اسی طرح امام ذہبی نے ان کے لیے کیا کیا القاب استعمال کیے ہیں جو ان کی تمام زندگی کا احاطہ کرتے ہیں۔ وہ امام ذہبی کہتے ہیں
یہ امام تھے کس میں؟ وہ امام، محدث، مفسر، زاہد، اور اس کے ساتھ امام فی السنہ، یہ امام فی السنہ بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے وہ لقب بولتے ہیں مفسر کا. اور امام سبکی نے لکھا کہ آپ نے جو تفسیر کی ہے وہ قرآن پاک کی تفسیر آپ نے 12 جلدوں میں فرمائی ہے. اور جو ابھی بات ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، تو اس بارے میں بھی میں یہ عرض انہی کے توسط سے کرنا چاہتا ہوں جو ابن تیمیہ نے مجموع الفتاویٰ کی جلد نمبر 4 میں بیان کیا ہے. اس ضمن میں وہ بتاتے ہیں کہ آپ کا یہ تلقین کرنا لوگوں کو دین کی طرف اور ان کے دل مائل کرنے کے لیے، اس کے لیے بہترین طریقہ آپ تجویز کرتے تھے ذکر. اور ذکر کے لیے امام نجم الدین کبریٰ فرماتے ہیں، اور ابن تیمیہ نے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے الذکر یقطع اللقیمات الحرام، ذکر کی جو دل سے کیا جائے سب سے بڑی برکتیں یہ ہوتی ہے کہ لقمہ حرام انسان سے دور کر دیتا ہے. سبحان تو اللہ. جس کو رزق حلال مقدر ہو جائے زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مقدر ہوتی ہے. اور ایک بات میں اس ضمن میں مزید جو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی اس کو تقویت دے دوں. صحیح بخاری شریف کے اندر جو حدیث پاک ہے اس کو عرض کروں، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، ٹھیک ہے، جس نے خواب میں میرا دیدار کیا ان قریب جاگتے وہ بیداری میں بھی میرا دیدار کرے گا. تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ خواب میں آقا کا دیدار ہو جائے. اور خواب میں دیدار کرنے کے لیے اگر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ تجویز جو وظیفہ آپ نے فرمایا وہ اختیار کیا جائے تو بڑی جلدی سرکار کا دیدار جو ہے نصیب ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا نا کہ وہ بڑا تفصیل سے آپ نے بیان کیا ہے جو کلیات امدادیہ کے اندر موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب دنیا سے جانے کا وقت ہے تو اس کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے اپنے دیدار کی تمنا کرنی ہے. اور وہ یہ ہے کہ جب آپ آدمی سونا چاہے تو سوتے ہوئے سورہ علم نشرہ آپ نے تجویز کی، سورہ نصر تجویز کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی بات کسی کو اگر یہ بھی نہ آتی ہو تو اتنی ضرور ہے کہ لیٹتے ہوئے دائیں طرف چہرہ کرے اور مسلسل پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، بائیں طرف چہرہ کرے الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، اور اوپر چہرہ کرے الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. یہ پڑھتا رہے، پڑھتا سو جائے، چند دن نہیں گزریں گے حضور کا دیدار ہو جائے. سبحان اور جس کو آقا کا دنیا میں دیدار ہوا، آقا کا وعدہ پختہ اور مضبوط ہے کہ آقا کریم علیہ السلام اس کو زندگی میں بیداری کی حالت میں ضرور اپنا دیدار عطا فرمائیں گے. اور آڈینس کے لیے میں ایک چھوٹی سی اور روایت بھی ایڈ کر دوں جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور ہے اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الحاوی للفتاویٰ میں بیان فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو دوپہر کے ٹائم سرکار کا کیلولہ میں دیدار ہوا تھا تو اٹھے اور یہ حدیث گونج رہی تھی کہ آپ نے فرمایا جس نے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے ہوئے بھی میرا دیدار کرے گا. حضرت ام المؤمنین سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہوئے جو ان کی رشتے میں خالہ بھی لگتی تھی. انہیں عرض کی کہ ماں جی میں نے سرکار کا دیدار کر لیا ہے خواب میں، اور آقا نے تو فرمایا تھا کہ بیداری میں دیدار کرے گا، اب آپ کا وصال ہو چکا ہے تو بیداری میں کیسے دیدار؟ ماں جی نے اندر سے جا کر ایک شیشہ نکالا اور فرمانے لگی کہ بیٹا تمہارے دل کی تسکین تو میں سرکار کے اس تبرک سے کر سکتی ہوں، یہ شیشہ عام نہیں ہے بلکہ جس میں خدا کا اپنا دیدار فرمایا کرتے. سبحان اللہ. لہٰذا تم یہ شیشہ دیکھو. جیسے ہی آپ نے شیشہ پکڑا، ہر آدمی کہتے ہیں آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اپنی ہی اصل صورت نظر آتی ہے. لیکن یہ کمال ہے کہ جیسے ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے سرکار کا وہ آئینہ مبارک دیکھا تو اس میں آقا کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب. حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کا وہ معاملہ ہے نا کہ جب آپ گزرے تھے تو ایک شخص کے جنازے میں بے شمار دنیا تھی تو لوگ کہنے لگے بہت نیک تھا، آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، اللہ نے پردہ ڈالا ہوا. اللہ اگر اس کے عیب اللہ ظاہر کر دے تو ہو سکتا ہے اس کی چارپائی کو کندھا دینے والا بھی کوئی. اصل میں یہ ان علماء ربانیین کے بارے میں ہے جن کا ہم ذکر کریں، شیخ نجم الدین کبریٰ، حضرت داتا صاحب، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اور ایسے علماء جن کا رخ جو ہے وہ دولت کی طرف ہو، ان کا تو ذکر ہی نہیں. یہ حدیث کون سی ہے جی؟ آپ تو حدیث کے بہت زبردست یہ منظر عالمان، ہاں یہ جو عالم سے ہاتھ ملایا اور من صافہ عالمن فکانما صافانی، یہ اصل میں یہ روایات سندن اتنی مضبوط نہیں ہے. یہ درۃ الناصحین یا اس طرح کی جو کتابیں باعزانہ ہیں اس کے اندر یہ بیان ہے، سیاہ میں نہیں ہے. ہاں جی ان میں نہیں ہے. باقی علماء اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن میں اس میں یہ عرض کروں گا صرف علم ہونا کافی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو شیطان کے پاس بھی تھا. اور جو یہاں پر بات کری میں اگر عرض کروں فتح الباری کی، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین پہ آتے ہیں اور جو مجالس ذکر تلاش کرتے ہیں اور وہاں پہ حاضری دیتے ہیں، تو وہاں پہ امام ابن حجر اسقلانی نے یہ واضح کیا کہ اللہ نے جب فرمایا کہ سب کو بخش دیا، سلام تو دور کی بات ہے، صرف محفل میں آنے والا،
سب کو بخش دیا. تو فرمایا وہاں پر فرشتوں کو احساس دلانا تھا کہ تمہاری صحبت میں رہ کر وہ علم والا شیطان ہزاروں سال رہا تو گمراہی سے بچ نہ سکا. یہ مخلصین ہیں کہ جن کی خدمت میں چند گھڑیاں گزارنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا. تو آپ کی جو مراد ہے وہ یقیناً یہی ہے اور صحیح ہے کہ عالم ربانی جو مفتی صاحب نے لفظ استعمال کیا، عام عالم نہیں، عام جو بھی علم رکھتا ہے وہ عالم کہلاتا ہے، لیکن جو عالم ربانی ہے جس کا علم صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص نے علم حاصل کیا کہ وہ دوسروں سے برتری حاصل کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. علم تو آ گیا لیکن ذہن میں غرور اور تکبر لے کر وہ علم آیا ہے، اس کی اب کسی قسم کی کوئی جنت میں جانے والی. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا، ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ، مفتی صاحب آپ کا. کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے روزانہ نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الہمزہ کی تلاوت کا معمول بنانے سے انسان اپنے دشمن کے شر سے محفوظ رہتا ہے. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ آپ ضرور پڑھیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سید الطائفہ فرماتے ہیں عارف وہ ہے جو تیرے بھید کو تیری خاموشی پر آگاہ کرے.